پہلے تو سلام پیش کروں گا اپنے ایئر فورس کے شاہینوں کو، اپنی آرمی کو، اپنی فورسز کو، اور پھر سلام پیش کروں گا اپنے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، کیونکہ انڈیا والے اتنے گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ بار بار، چونکہ میں انڈین چینلز پہ ہوتا ہوں، وہ بار بار مجھ سے ایک سوال کرتے تھے کہ آپ کے آرمی چیف کہاں ہیں، آپ کے وزیر اعظم کہاں ہیں۔ تو میں انہیں کہتا تھا، میں برملا کہتا تھا، ان کے ہر چینل پہ بیٹھ کر کے کہتا تھا کہ بادل جب آتا ہے اس کی جب خاموشی ہوتی ہے تو اس کا مطلب بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، تو وہ طوفان جب آئے گا تو آپ سنبھلو گے نہیں۔ تو پھر وہی ہوا کہ انہوں نے اپنی کارستانی کر کے دکھائی، جو کہ ایک بنیا کر سکتا ہے، ایک ہندو کر سکتا ہے، جو انسانیت کا دشمن مودی کر سکتا ہے، وہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہمارے انوسینٹ لوگوں پہ، ہماری مسجدوں پہ حملہ کیا۔ حملہ تو وہ کر چکے رات کے اندھیرے میں، جو کہ ایک جانور ہی کر سکتا ہے، انسان تو نہیں کر سکتا، اور سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسانیت کا دشمن ہوگا وہ یہ کام کرے گا۔ لیکن میرے شاہین چونکہ جاگ رہے تھے، انہوں نے ان کے رافیل طیارے بھی گرائے، اس سے پہلے بھی ایک دو روز پہلے بھی ان کے جہازوں کو بھگایا، تو ان کو منہ کی کھانی پڑے، اور ان کے جہاز بھی گرے اور ان کے پائلٹس بھی۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، بہت سارے ان کے قیدی بھی بنائے ہیں ہم نے، جو کہ میں آہستہ آہستہ سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ پریس کانفرنس ہوگی بہت جلد، تو ان کے قیدیوں کو بھی سامنے لایا جائے گا جن کو پکڑا ہے، جو کہ جنگی قیدی ہیں، جنہوں نے یہ پاکستان پہ ایک خطرناک قسم کا وار کیا، اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ اب میں انہیں یہ کہتا تھا کہ آپ اپنا ملک سنبھالیے، آپ اپنے خالصتان کی فکر کیجئے، آپ مقبوضہ کشمیر کی فکر کیجئے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے آزادی حاصل کرنی ہے آپ سے۔ ایک سوال میں ہمیشہ، میں آپ کے چینل پہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کے چینل کی بات کر رہا ہوں، میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتا تھا کہ کیوں مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی ہوتی، کیوں کشمیری ہی مرتے ہیں، کیوں آپ کے دہلی میں یا ممبئی میں حملے نہیں ہوتے، صرف کشمیری مرتے ہیں چونکہ آپ مارتے ہیں، مودی سرکار مارتی ہے، راہ مارتی ہے۔ تو آج وہ ثابت ہوا کہ راہل گاندھی تمام اپوزیشن ہندوستان کی آج چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مودی جی آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے جو کچھ کیا اس کی سزا پوری قوم بھگتے گی۔ آج میں تو حیران ہوں کہ آج اپوزیشن راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ جو یہ رافیل طیارے خریدے ہیں، یہ بھی، اس میں بھی جال سازی کی ہے مودی سرکار نے اور کک بیکس لیے ہیں، اس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انڈیا کا وہ وقت ہے کہ خالصتان بھی تحریک شروع ہو چکی، مقبوضہ کشمیر جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے جہاں، مقبوضہ کشمیر کو قبضہ کر کے وہ بھی آزادی حاصل کریں گے۔ پوری دنیا میں سکھ باہر نکلے ہوئے ہیں، ہندوستان کے جھنڈے جلا رہے ہیں، مودی کی تصویروں پہ کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو ہم تو ابھی بھی یہ کہیں گے، ہم نہیں چاہتے جنگ، کیونکہ جنگ کا مطلب ہے اربوں لوگوں کی موت ہونا، شہادتیں ہونا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، شانتی کی بات کرتے ہیں۔ میرے آرمی چیف، میرے وزیر اعظم، میرے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ امن شانتی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک بٹن کی جنگ ہے، یہ بٹن دبنا ہے تو تباہ ہونا ہے پورے خطے نے، اربوں لوگ مریں گے۔ تو خدا کرے کہ مودی ہوش کے ناخن لے، لیکن اسلام ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے پھر اس کی طبیعت صاف کرو، اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ایک مملکت خداداد ہے جو کلمے کے نام پہ بنا، اور جو نہیں چاہتا کہ لوگوں کی اموات ہوں، لوگ مریں۔ ہم نے ان کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، انسانوں کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس وقت پاکستان نے جو خاموشی اختیار کی، وہ خاموشی ہماری ہندوستان کی موت ہے، کیونکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اس کی سزا بھگتیں گے۔ ایک تو دل چاہتا ہے کہ ہم خود سے چڑھائی کریں جا کر کے، میں نے تو ایک دفعہ ان کے چینل پہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ میری گنز پڑی ہیں، ان کو تیل لگایا ہوا ہے ہم نے۔ بہت بلبلائے تھے ہندوستان کے لوگ، بہت بلبلائے تھے، ان کے جو پینلسٹ تھے، جنرل بخشی تھے، میجر گورواریہ تھے، سارے جو کہ ان کے بڑے ارسطو بنتے ہیں ہندوستان کے، لیکن وہ ڈرتے ہیں مجھ سے انشاءاللہ۔ تو ہم انہیں دکھائیں گے کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، پاکستان ایک طاقت ہے، پاکستان کی آرمی، ایئر فورس، نیوی سے آپ نہیں لڑ سکتے۔ سب سے بڑا جذبہ جو ہے، کیونکہ جنگ جذبوں سے لڑی جاتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمارے سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بارود بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے۔ جیسے وہ بھاگے ہیں دم دبا کر کے، ان کے
ایئر فورس کے جوان اور آرمی کے جوان، اور پھر میں دوبارہ اپنے شاہینوں کو، اپنی آرمی کو، اپنے رینجرز کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ میں یہ کہوں گا، سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔